انفارچونیٹلی کہنا چاہیے وہاں پہ وہ پریکٹس ہو رہی تھی, نئے بچے کوئی آئے ہوئے تھے مدارس کے, تو ان کو وہ پریکٹس کرا رہے تھے, تو وہ ان میں نا اتنا زیادہ وہ اٹک رہے تھے نا, بار بار کریکشن ہو رہی, اور مطلب بہت ہی زیادہ, تو بڑا تھوڑا عجیب سا ایکسپیرینس رہا. بس وہاں سے نکل کے نا کہیں اور چلے جاتے ہیں آپ, ہاں سوئچ کر لیتے ہیں فوراً سے. ہاں صحیح بات ہے, تو تھوڑا بس یہ تھا کہ میں نے آج نا اپنے جو گھر کے پاس والی مسجد ہے نا وہاں پڑھی ہے الحمدللہ. اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے الحمدللہ. نہیں یہاں پہ یوزلی ویسے 3 قرآن زبردست ہیں, بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, اور 3 ہیں. ہاں باری باری کرتے ہیں وہ, اٹس ویری گڈ, ویری امیزنگ. میں نے جان بتا آج پڑھی ہے نا, وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بالکل اچھا نہیں تھا, لیکن ڈاکٹر فضل علیہ کا وہاں پہ سبحان اللہ بیان تھا. اللہ اکبر. اچھا, لیکن ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں تھا, تلاوت سمجھ نہیں آ رہی. ترنول تو نہیں چلے گئے تھے آپ؟ نہیں دیکھو نہیں کہ وہاں پہ بھی ایک مسجد ہے نا, یہ منار الہدیٰ نام آتا ہے. اچھا ہم نا مینی جو آج کا ٹاپک میں چاہتا ہوں ہم ڈسکس کریں, ٹائٹل تو ہم نے کہا لائف کو آن کرو, ٹھیک ہے, بڑا زبردست ٹاپک ہوگا انشاءاللہ کا آج. اس میں بیسکلی ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا علی بھائی, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا, کیا کریں. اس کا مطلب لوگ عام طور پہ میرے ذہن میں یہ نکالتے ہیں کہ تھوڑا سا حرام بھی کمانے دیں, تھوڑا حلال بھی کرنے دیں, سخت نہ بنے. ہم نمازیں ہی پڑھیں گے, لیکن جو حرام پارٹیز ہیں, شغل میلہ ہے, اس کو بھی آن کرنے دیں. Anything that we call entertainment. Exactly. اور شغل کا مطلب ہی حرام کام بن گیا انفارچونیٹلی ہمارے دور جاہلیت میں بھی. وائی آئی ریلیٹ ٹو مائی جاہلیہ از کیونکہ اس نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائیں جو آج کل یوتھ کر رہی ہے. جب بھی آپ نے شغل کرنا نا, وچ مینس کوئی پرینک کرنا ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ نقصان انوالو ہوتا تھا, اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. اس سے مجھے یاد آیا, میرے ایک انڈین دوست مجھے کہتے تھے, وہ اتنا پریکٹسنگ نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ یار اسلام میں نا ہر چیز جو انجوائمنٹ کی ہے نا, جو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, وہ منع ہے. ہاں, حالانکہ بالکل غلط اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن میں ان کی سوچ سن کے ذرا حیران ہوا. اصل میں انسان کی فطرت میں وہ سب کام کرنا ہے جو کہ غلط ہوتے ہیں. انسان کا دل مائل ہوتا ہے نا اس کی طرف, اور شیطان کو عدو مبین اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کا دل ابھارتا ہے ہر غلط چیز کی طرف, اور شیطان اس کو نا مزین بھی کرتا ہے, خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے آپ کے لیے. سو جو دین اور دنیا ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں, obviously یہ الگ ہے ہی نہیں. دنیا دین کے اندر ہی آتی ہے بیسکلی, اور یہ جو اس کی سیپریشن کرنا ہے نا, مطلب چاہے آپ کو دنیا کہہ لیں, چاہے فن انٹرٹینمنٹ کہہ لیں, چاہے منی کہہ لیں, چاہے سلیپ ایکسرسائز کہہ لیں, یہ سب دین کے اندر ہی آتا ہے. اس بات کا آنسر ہمیں اس بات سے ملے گا نا, اس سوال سے ملے گا کہ دنیا آخر کیوں بنائی گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مقصد بتا دیتے ہیں قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دنیا کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے سارے سیریس ہو جائیں, ٹھیک ہے, ہنسنا منع ہے اور انٹرٹینمنٹ منع ہے. یہ بھی لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا, یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے. ہاں, لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے دنیا کو انسان اور جنات بنائی اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کیا ہے ہمارے ہاں غلط جو کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے مسجد میں جا کے اللہ اکبر, یہ میں عبادت کر رہا ہوں. جب میں یہاں سے نکلا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یا بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں, یہ عبادت میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جم جا رہا ہوں, میں ٹریڈمل میں واک کر رہا ہوں, میں عبادت نہیں کر رہا. میں تسبیح پھیر رہا ہوں, اذکار کر رہا ہوں, تو میں عبادت کر رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. یعنی صرف مسجد میں دین ہے آپ, جس کو ورشپ کہتے ہیں نا انگلش میں, ورشپ, اس کو ہمارے یہاں پہ عبادت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ عبد کا لفظ عربی سے, اصل میں ہمارے عربی سے جب ہم بورو کرتی ہے ہماری لینگویج نا, تو ٹرانسلیشن میں غلطی کھا گئے, ٹرانسلیشن ہماری ڈفرینٹ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. عربی میں عبادت ٹرانسلیشن ہم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں, اگر کرتے ہیں تو تب غلط ہوتی ہے. پہلے تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہاں صحیح بات ہے. وہ شیخ نے کیا کہا تھا ہمارے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا شیخ بڑی ڈیپ بات چلی تھی, اور ہم نے کہا شیخ بتائیں یار کہ کیسے کیفیت مینٹین کریں ہر ٹائم اپنے لائف کی نا. کہتے ہیں جو بات ہے نا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اردو میں بتا دیں تاکہ پتہ چل لوگوں کو کیا بات ہے. سوری سے بھول جاتا ہوں میں, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے نماز پہ. واللہ اس حدیث کا نماز سے, صرف نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا تعلق ہماری پوری لائف سے ہے. صحیح بات ہے. اس حدیث کا تعلق میرے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے بات کرنے سے ہے, کہ میں بیسکلی ایک مسلمان کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں ہر ٹائم ہی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ کانشیسنس آف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اس سے وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ جو عبادت کا والی بات ہے کہ
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि सिर्फ इबादत की। अगर बंदा यूं करके इस तरह करके अपनी ज़िंदगी गुजारे ना कि मुझे हर वक्त अल्लाह ताला देख रहा है, हर एक्शन उसका इस हिसाब से गुजरे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो फिर वो इबादत में आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो काम करेगा ही नहीं जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, तो वो इस तरह इबादत में चल रहा है। कुछ सहाबा भी ना इसको थोड़ा सा उन्होंने समझा कि इबादत सिर्फ इबादत है। तो जब वो उन्होंने सिर्फ इबादत को टाइम दिया ना और फैमिली को नहीं दिया, तो जब अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात पहुंची, जैसे अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस थे, ये अमर बिन आस के बेटे हैं और सहाबी जलील हैं, इनकी शादी हुई और सारी रात बेगम कहते मुझे इजाजत दें, कहते ठीक है, अल्लाह अकबर। उनका क्या, खैर हमें इस मामले में भी आपको एनहांस करना है इबादत और उससे लज्जत और दीन का मजा। वो जब पढ़ रहे हैं सारी से रात इबादत की, सारा दिन रोजे रखे। जब उनके बाप ने पूछा अमर बिन आस ने अपनी बहू से कैसे पाया मेरे बेटे को, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और सारा दिन रोजे रखते हैं। मतलब तारीफ की कितने यार सोफिस्टिकेटेड कर्टेसी वाले लोग थे। शिकायत भी किस तरह से प्यार से लगाई, उनको समझ आ गई। उन्होंने कहा अल्लाह के वसल्लम या रसूलुल्लाह इसको डांटे, इसको समझाएं। एग्जैक्टली यही वाला वाकया जो है ना उनके साथ भी हुआ था, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सलमान फारसी जो थे ना, उन्होंने अबू दरदा जब वो वॉलंटरी फास्ट रखा हुआ था, उन्होंने रोजा रखा हुआ था, तो उनको तोड़वाया, उन्होंने कहा खाओ मेरे साथ जबरदस्ती, और उन्होंने तोड़ा और उनके साथ खाया। फिर रात को जब उनके साथ रहे तो क़याम के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं जाओ और सो जाओ, अपने घर वालों को टाइम दो, जबरदस्ती करवाया। और जब सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल सही किया। फिर वो आगे अल्फाज है ना, वो ये जो दो अहादीस है ना, ये इससे पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैलेंस की तरफ हमें लेके आते हैं। बैलेंस, इस्लाम इज अबाउट बैलेंस। जी, वो उस हदीस में अब्दुल्लाह बिन अमर उन्होंने फरमाया कि ऐसा ना करो, रोजा रखो भी और ना भी रखो, और क़याम करो और सो भी। तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, जिस्म का तुम पे हक, तुम्हारी आंख का तुम पे हक है, तुम्हारी वाइफ का तुम पे हक है। इससे पता चलता है ना जो हमारी फाउंडेशन गलत हुई है, जो आप बात कर रहे थे कि दीन और दुनिया को हमने गलत कर लिया, गलती यहाँ पे हुई है। गलती यहाँ हमने यहीं से हमने ना दोनों को अलग समझ लिया कि सिर्फ मस्जिद में गए या अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं किसी भी इबादत की फॉर्म में, तो बस वो इबादत है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डू एनीथिंग इन योर लाइफ व्हेन यू आर आउटसाइड द मस्जिद, एंड दैट्स अबाउट इट। इस्लाम ना मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है, वे ऑफ लाइफ। क्रिश्चियनिटी मजहब बन गया, दीन का एग्जैक्टली मतलब यही है ना, वे ऑफ लाइफ। हम लोगों ने ना क्या समझा यार, अल्लाह अकबर। एक मैं आज वीडियो देख रहा था एक बंदे की जो रोस्टिंग करता है, मैंने उसे खोला, मैंने कहा रमजान में क्या कर रही है, कहता है उसको ना 2-4 जगह गालियां भी दी और वगैरह कहा, और कहा कि कहते अभी तो रमजान है ना, रमजान है, मुझे तुम्हें निकलने दे, फिर तुझे बताता हूँ मैं तेरे क्या करता हूँ। अच्छा, मतलब आप रमजान में तो मुसलमान है और रमजान के अलावा मुसलमान नहीं है, ये कैसा दीन है? यानी अल्लाह वही है, अल्लाह वही मौजूद है, अल्लाह उसी तरह आपको देख रहा है। क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म में ना अभी जो बन गया है बेसिकली वो क्या है कि पार्टी एंड वर्क फॉर दुनिया 6 डेज अ वीक। सैटरडे को या दूसरा दिन संडे को आप जाओ प्रीस्ट के पास, माय लॉर्ड माय फादर, आई हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स इन द पास्ट वीक्स, फॉरगिव मी फॉर माय सिंस। उन्होंने कहा बेटा, अच्छा वो कन्फेस करते हैं अपने सिंस को, वो कहते हैं बेटा आज के बाद ना करना और जाओ। और फिर जो है ना अगले वीक फिर अल्कोहल पी के जानवर की तरह जमीन पे गिरे पड़े होते हैं फ्राइडे नाइट्स को। और तो ये बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट है। हम मुसलमानों ने समझ लिया है कि जो जब मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, जब नहीं जा रहा तो फिर मुसलमान नहीं हूँ, मेरा और एक वो है। रमजान में तो मुसलमान है हम, ईद की रात को सारे शैतान के दोस्त बन जाते हैं। सही बात। तो किसी ने सार्कास्टिक इंटरव्यू शैतान से रिकॉर्ड किया हुआ था और कहा कि शैतान तुम तो बैंकरप्ट हो जाते हो अगर रमजान में। कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, ईद के दिन देखना सारे इनके अमाल में ले लूंगा। हालांकि रमजान का जो मकसद था ना वो अल्लाह को पहचाना, अल्लाह से यारी लगाना था, जो टूटी हुई कुटी हुई थी एक तरह से, उसको दोस्ती में बदलना था। तो हम लोग वो बदले नहीं हमने। और हमने देखिए वो जो हदीस आया था ना, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा तकवे वाला हूँ, तो मैं रोजा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, सोता भी हूँ, जागता भी हूँ। इन्ना जस्दुका अलैका हक व इन्ना ऐनुका अलैका हक व इन्ना ज़ौजतुका अलैका हक। यानी जब तुम जिस्म को तुम पे हक क्या है, इसकी एक्सरसाइज करो, इसकी ट्यूनिंग करो। और अगर आप ट्यूनिंग के लिए जा रहे हैं और आप वॉक करें ट्रेडमिल पे घंटे के लिए, प्रोवाइडेड कि आप किसी हराम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, नजरों गुनाह कानों गुनाह नहीं कर रहे, आप जिस्म का हक अदा करें, इट इज एक्चुअली इस्लाम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपका जिस्म को टाइम देना एग्जैक्टली वो इस्लाम है, वो दीन है, वो इबादत है। बीवी को आप स्टेक पे खिलाने ले जा रहे हैं, इट्स अबाउट योर नियत ना। अगर आपकी नियत ये है, मिसाल के तौर पे साइकिलिंग करते हुए, आपके वर्कआउट करते हुए,
बाइक में भी कैलोरीज कम होती है ना यार. अगर ऑफ रोड आप करते हो, एडवेंचर बाइक है उसको निकालनी पड़ेंगे वैसे. देखो, अगर आप ऑफ रोड करते हो तो इतने झटके लगते हैं कि थोड़ा सा आप कैलोरीज लूज करते हो. ये मौलवी को ना ये निकालनी पड़ेंगी वैसे. पता है मुझे किसी वाकया याद आ गया. एक ना शिकारी ना शिकार कर रहा था, तो उसने ना जब जाल फेंका ना उसने जब जाल फेंका ना दरख्त पे, तो उसमें कबूतर भी पकड़ा गया और कौवा भी पकड़ा गया. तो कौवा भी चिक्सा चलाना कि हाय निकालो, बचाओ मुझे लतीफा है. तो कोई शख्स आया और ने कहा भाई तुम क्यों चीख रहे हो, कबूतर पकड़े, कबूतर को ज़िबा करके खाएगा, तुम तो जायज नहीं हो, हराम हो. कहते तुझे पता नहीं है ये मौलवी है, मुझे भी हलाल यानी काट जाएगा. अल्लाह. तो ये मौलवी हलाल कर. और तो ये गलत वो चीज बनी हुई है कि जैसे मौलवी जो है ना वो अपनी मर्जी से दीन मरोड़ तरोड़ लेते हैं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है. लेकिन इट्स अबाउट योर इंटेंशन. देखो, एक ही अमल किया हुआ अगर आपकी नियत कुछ भी नहीं है तो आपको जीरो अजर है. आप वो जिस काम मतलब मटेरियल वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं आपको वो मिलेगा, नेगेटिव अजर हो जाता है. और नेगेटिव. लेकिन अगर उसी अमल में आपकी नियत अल्लाह ताला के लिए हो जाती है, ठीक है, अजर की नियत हो जाती है, तो अल्लाह अकबर, दैट वेरी एक्टिविटी बिकम्स अ सोर्स ऑफ अजर फॉर यू. एग्जैक्टली. जैसे अभी आपने फाइनली जैसे काले का हक्का वाली बात की ना कि जिस्म पे, ये वाली बात आप उस पे अप्लाई करें. अगर आप अपने जिस्म को रिक्रिएशन दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स यानी जो हलाल वे ऑफ एंटरटेनमेंट है, उसके जरिए आप जिस्म को तवाना रख रहे हैं. मैं समझता हूं एंटरटेनमेंट है ही हलाल. मतलब एंटरटेनमेंट इज हलाल, लेकिन डेफिनेशन गलत है ना. डेफिनेशन लोगों ने गलत कर दी है. हाँ, लोगों ने ना एंटरटेनमेंट को जब मतलब आप समझ लें, आप कहें कि कोई भी ऐसी चीज है, मैं कहूं हलाल कुरान. हाँ, ये सही बात है आपकी. मतलब एंटरटेनमेंट इन इटसेल्फ इज हलाल. दीन का हिस्सा है भाई. क्या हो गया? तो जब लोगों ने हराम शुरू किया तो हमने मजबूरन हलाल कहना शुरू कर दिया. पड़ा ताकि उस एस्पेक्ट को साइड पे किया जा सके. तो जब आप उसको कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला को भी आप खुश कर रहे हैं. अपने जिस्म को अगर आप इसलिए फिट रख रहे हैं कि मैं अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर सकूं, मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं एक अच्छा मुसलमान सेहतमंद रहूं, तो आप जैसे आपने कहा आप अपने अल्लाह ताला को भी खुश कर रहे हैं, साथ अपने आप को एंटरटेन भी कर रहे हैं. चाहे आप सुन्ना स्पोर्ट्स भी नहीं कर रहे, हाँ, फॉर एग्जांपल चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो सुन्ना स्पोर्ट नहीं है, तब भी आपके वो है. मैं किसी से पूछूं ना कि यार एक बात बताओ, आप अपनी माँ को और बाप को और वाइफ को जैसीज ले जा रहे हैं या CFU ले जा रहे हैं, ठीक है, खाना खिलाने के लिए, ये दीन है या दुनिया है? अभी दुनिया और क्या है? फुल फ्लेज दीन है. वल्लाह ये दीन है, सबसे अफजल सदका है. अपने घर वालों पे खर्च करना. मैं अगर अपनी वाइफ को स्टेक खिला रहा हूँ, मुंह में डाल रहा हूँ ना, ये तो पैसे खर्चने का सदका और मुंह में डालने का भी सदका. असल में नहीं, पब्लिकली कैसे कर सकते हैं वैसे? पब्लिकली मैं इख्तिलाफ करूंगा. अच्छा, मैं घर की बात कर रहा हूँ. इवन मैं तो जब मेरी नई शादी हुई ना, अच्छा, तो पता नहीं बताना चाहिए, मैंने अपनी वाइफ को ना नवाले एक तो खिलाए. अच्छा, तो बाद में ना मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि हमारे सामने ना कराया करें. असल में थोड़ा कल्चरल भी होता है, वो भी ध्यान करना चाहिए. जी जी बिल्कुल. अगर आपके वो बैठे हुए, वो मेरे बड़े करीबी थे, तो उन्होंने कहा कि सिंस हम तो कैजुअल हैं, लेकिन हमारे बड़ों के सामने बेगम को ना बड़ा ऐसे रखना होता है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि हम सबको एजुकेशन की असल में जरूरत है. बात हुई है. और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है बहुत कुछ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ मजाक भी करते थे, रेस लगाते थे, मतलब खाना खिलाते थे, बल्कि उसका तो बड़ा हमारे दीन में बड़ी उसकी है, जैसे अभी आपने उसकी वैल्यू है. तो ये हमें ये चीजें अगर हमारे कल्चर में मायूब समझ जाती है ना, तो हमें ये तोड़ना चाहिए इस चीज को. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. किस तरह की एक्टिविटीज, और वैसे देखिए एक चीज मैं डिस्क्लेमर दूं, फिर आपसे मैं बात पूछता हूँ कि हमारा जो जीने का मकसद है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, खाओ पियो ऐश करो नहीं है. एग्जैक्टली. हमारा जीने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और यानी हलाल कमा के हलाल चीजों से अपने घर वालों की तरबियत करके, इन सबसे ये एक हमारा our hum and huzn should be akhirah. Even the person who is working Toha 9 to 5 yes and has the intention कि उसने अपने घर वालों को कमा के खाना है, उसका वो एक मिनट 9 to 5 जो है इबादत क्या. शेख एक साहबी जा रहे थे, अब साहबा और रसूल से बैठे हैं, ठीक है, और एक मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ 6 feet 3 inch, ये चेस्ट ब्रॉड, 6 packs, और वो साहबी जा रहे हैं. अल्लाह अकबर. तो साहबा ने कहा कि क्या कमाल बात हो जाए कि अगर ये जिहाद फी सबिलिल्लाह हमारे साथ जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो जाते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा यार ये बंदा बड़ा तकड़ा है. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के वसीले ने इनको ना हमेशा साहबा की ना लाइमेंट की, और कहा कि अगर ये अपने घर वालों को रिस्क देने जा रहा है ना, फहुवा फी सबिलिल्लाह. अगर अपने घर वालों को मतलब यानी उनकी नीड्स को कैटर करने जा रहा है,
وہ فی سبیل اللہ یعنی صرف جنگ کی جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر مزید کہا اگر اپنے ماں باپ کی نیڈس پوری کرنے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ, اگر اولاد کا خیال رکھنا ہے فہو فی سبیل اللہ. یعنی جو ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا رزق حلال عین عبادت ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں دنیا کی محبت کتنی ہے آپ کے دل میں. یس یو کین ایٹ لیوش فوڈ سم ٹائمز, اگر آپ غریبوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں اور اس پہ کریں تو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے برانڈیڈ کلوتھس پہن سکتے ہیں, آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں اگر آپ امت کے بھی کریں. بات کیا ہے اگر آپ ایک بندہ لیوش فوڈ کھا رہا ہے اور اس کو وہ ایک ایک نوالے پہ اللہ یاد آ رہا ہے کہ یار اب تک کتنا شکر ہے الحمدللہ, اس کی یہ عبادت ہے. اور ایک بندہ 20 روپے کی آئس کریم کھا رہا ہے لیکن اگر وہ اسے اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی. مطلب یعنی وہ حرام تو نہیں لیکن یہ کہ وہ اس کو نا ڈسٹریکٹ کرے دنیا کی محبت سے پیدا کرے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی جو پرائرٹیز کیا ہیں, کیا ایکسپینسو اسٹے کا کیا آپ کو رب یاد آ رہا ہے اور آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ کریں, یا آپ کو ایک چھوٹی سی لولی پاپ کھا کے آپ دنیا کی محبت دل میں آ رہی ہے. when it comes to entertainment تو اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی انٹینشن پر, ٹھیک ہے, کہ آپ کی سوچ کیا ہے اس کے پیچھے. لیکن موسٹ آف آور ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو سرے سے ہی ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جن کو ہم انٹرٹینمنٹ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. What would you say about that? یار آئی تھنک ایک تو جو شخص ایسا کر رہا ہے نا, نہ اس کو اپنی دنیا کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے, کیونکہ دین ہمارے دنیا کا بھی بھلا چاہتا ہے آخرت کا بھی بھلا چاہتا ہے. وہ جو انٹرٹینمنٹ آپ کر رہے ہیں نا, دیٹ ول بی اے کاز آف سورو اینڈ ڈپریشن ان فار یو ان دس لائف as well. آخرت تو بات کی بات, اس میں تو گناہ اور آگ ہے, لیکن فار دس لائف ہم نے چیک کیا ہے نا, ہم وہ بتا رہے ہیں, ہم ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں, ہم قرآن و حدیث سے فی الحال نہیں بتا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے پچھتاوے اور ذلت کا باعث بنے گا. دیٹ از دا ریزن وائی سیلیبریٹیز آر کمٹنگ سوسائڈس, کیونکہ ان کا دے ڈونٹ ہیو سم تھنگ ٹو لک فار, دے ہیو سم تھنگ ٹو لو, دے ہیو سم تھنگ ٹو ڈو, بٹ دے ڈونٹ ہیو سم تھنگ ٹو لک فار. لیکن یہ تینوں ایسپیکٹس اور ڈائمینشنس کسی انسان کی لائف میں پورے ہونا, یہ ایک نا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, بڑی اپنی بک میں لکھا ہوا ہے کہ if you have 3 dimensions in your life, something to love, something to do and something to hope for, بڑی پروفاؤنڈ بات ہے. آپ بیزاری کی لائف نہیں گزارتے, آپ you are whole in yourself and you are complete in yourself. Now people of dunya, they have something to love, گاڑیاں, بنگلے, سب کچھ, they have something to do, پیسے کمانا, جاب کرنا, but they don't have something to hope for. When they get everything, they say now what? آگے کیا ہے بھائی, آگے تو کچھ نہیں. وہ جو سی ای او ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, بڑی بہت کمپنی, بڑی کمپنی جو ایون ایمریٹس کو اون کرتی ہے, وہ بتا رہے تھے کہ توہا اس سیٹ کو نا لوگ پوچھتے ہیں اور سر ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے ایکٹیویٹی بھی کی, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے, اس نے کہا کہ مجھے اس سیٹ پہ آنا ہے اور سی ای او بننا ہے. forgive me if I'm quoting some things, مطلب آگے پیچھے, لیکن میں جسٹ بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا, یہ کریڈینشیلز وہ سب کچھ, یہ کہتا اچھا یہ تمہیں چاہیے ہوں گے, وہ جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آیا تھا, اور اس میں اتنا خرچہ ہے, اور تم سیلری کما رہے ہوگے, تم اس پہ آ جاؤ گے, تم کتنے پیسے کما رہے ہوگے, اتنے ملین کا چیک میں تمہیں یہ لکھ کے دیتا ہوں, یعنی تم جو چاہتے تمہیں مل گیا وہ. Now tell me what's your purpose in life? ہوپ نہیں ہے. You know what happened to him? وہ پینک میں آ گیا. اچھا, کہا واقعی میں اگر یہ مجھے مل گیا, جو میں ساری زندگی ڈریم, یہ سی ای او کی سیٹ اور ساری جو منتھلی انکم ہے, تو پھر زندگی میں مقصد کیا ہے, میں تو اس کے لیے بھاگ رہا تھا. اور وہ کہتا سیٹ سے اٹھا چلنا شروع ہو گیا, کتنے دن وہ ڈپریشن میں چلا گیا. انہوں نے اس کو بریک دے دی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایگزامپلس ہیں, ایمی وائن ہاؤس, رابن ولیمز, ٹونی اسکاٹ, ہزاروں لوگ ہیں, ارنسٹ ہیمنگوے, جتنے آپ دیکھ جم کیری کا کوٹ تھا ہے کہ I want everyone to reach this level where I am right now, earn money and get everything, every facility in this life, so that they can see that this is not the answer. This is not the answer. He said that. اور مجھے خود یعنی وہ ایک اچھا فیل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ہم بلیف, ہمارا یہ ایمان ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے, اور ہمیں ہوپ ہے, ایک آبجیکٹو ہے ہمارے سامنے, something to hope, ہمارا ہے, ان کا نہیں ہوتا. صحابہ کا دیکھ لیں اگر ہم, something to love Allah and his messenger, something to do, that is the reason وہ بڑھنا چاہ رہے ہیں عبادت میں, اللہ کی روک رہے ہیں ان کو, بس کرو. مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے نا آپ کے پاس. ہو بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ سارا دے دیں, انہوں نے کہا بزرگ تم کچھ رکھو کچھ دو, تم ابوبکر نہیں ہو. اللہ, ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر بن العاص سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں,
بیوی کو ٹائم سب کو ٹائم دو. Why they had something to love that was so deep inside their hearts, they had something to do. اچھا پھر اگر کتنا کر لیں گے اللہ کی عبادت, it never reaches, کیونکہ دنیا میں آپ کو رزلٹ کبھی نہیں ملے گا اس کا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں نا کہ دنیا عمل کی جگہ جزا کی نہیں اور آخرت جزا کی جگہ عمل کی نہیں. And they have something to hope for which is جنہ. اس لیے they always strive. اصل انٹرٹینمنٹ جو ہے پہلی بات وہ تو ہے اسلام میں, اور دوسری بات وہ ہے مرنے کے بعد, اور وہ ہے جنہ میں. اگر آپ نے پاس کر لیا الٹیمیٹ انٹرٹینمنٹ جس کو آپ کہتے ہو, یو نو, یہ دنیا میں جو ہے یہ تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں آپ کو میں, ایک عورت نا بناؤ سنگھار کر کے اور میک اپ کر کے جا رہی تھی مدینہ میں. حضرت عائشہ کو نا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کا دور ہے اور یہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا فار یو ان دس دنیا اینڈ فار اس ان دی آخرہ. اللہ اکبر, بہت پروفاؤنڈ بات ہے. تو جو سسٹرز نقاب کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی کیپری میں جا رہی ہے اور کسی نے کیا پہنے ہوئے ہو گئے, دل میں کہے اور ہدایت کی دعا بھی کریں اور ان کی کرٹسی اور پیار ہونا چاہیے, اور کہ انشاءاللہ شوڈنٹ مطلب ہیٹریڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز میں مینشن کرتا چلوں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا اعمال کے اعتبار سے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بہت اوپر کے لیول کی ہوتی ہیں, فضیلت والے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان تقوی والے اعمال سے نیچے کچھ ایسے اعمال بھی ہوں جو کہ پرمیسیبل ہوں عام عوام کے لیے, وہ پرمیسیبل ہیں اور لوگ کر سکتے ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ وہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل نہیں ہوتا, وہ فضیلت نہیں ملتی. تو اٹس اپون پیپل کہ وہ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں. ایم یہی کرنا چاہیے کہ وہ اعمال کریں فضیلت والے جو کہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. آئی تھنک میجورٹی وہی لوگوں کی ہے جو کہ بیسک لائف کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں اور حرام سے بچے. تو بھائی عمر بھی بلکہ ایکٹیویٹیز ایسی بتائیں. سوری میں آپ نا یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اسی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ کپڑوں کی بات کر رہے تھے نا کہ برانڈیڈ کلوتھس پہننا بھی الاؤڈ ہے, یہ بھی ہے, سب کچھ ہے, بالکل صحیح بات ہے. ابھی چند دنوں پہلے نا ایک حدیث کی کتاب میں نے ایک حدیث آنکھوں سے گزری اور میں بڑا حیران ہوا تھا. اللہ اکبر, اتنی عجیب حدیث کہ اس کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ تواضع اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سادہ لباس پہنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور جنت کے لباس اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے جون سا لباس پہننا چاہتے ہو پہنو, کیونکہ تمہیں میں نے دیا دنیا میں لیکن تم نے تواضع اختیار کرتے ہوئے. اس کے بہت سارے پازیٹیوز ہیں کہ اس نے وہ کیوں کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنا. حالانکہ جو برانڈیڈ کلوتھس پہن رہا ہے یا اچھے کپڑے پہن رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہے, لیکن جو تواضع اختیار کرتے ہوئے نہیں پہن رہا, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم ہے. I think it's something more deeper in the heart کہ ایک بندہ برانڈیڈ کپڑے پہن رہا ہے, اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, رچی بسی ہوئی ہے. یا فار ایگزامپل ایک بندہ صرف عام کپڑے پہنا ہے لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے. دس از سم تھنگ فالٹی. لیکن ایک بندہ برانڈیڈ کپڑے پہن رہا ہے لیکن وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے, ان سے زیادہ لوگوں کو دیتا ہے, اور اس کے دل میں صرف یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میں یہ کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے ریلیٹ کریں اور لوگ اسلام کو. ایک اور چیز بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پہ نظر آنا چاہیے, یہ بھی اللہ کو پسند ہے. آپ کے دل میں وہ زینت, ایک اچھی چیز پہننے کی اگر نیت ہے تو دس از ہاؤ اللہ لائکس ایکچولی, کیونکہ اللہ کی نعمت کو آپ لیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن وہی بات ہے آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں بہت بڑا پرابلم. اچھا بھی بگ کوسچن ہمارا جو ٹاپک ہے, لائف کو پھر آن کیسے کیا جائے بھائی؟ میں نا ہم تینوں نے فارچونیٹلی جو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے دور جاہلیت گزارا ہے, ٹھیک ہے, اور فار می دا بگیسٹ ریزن آف ناٹ کمنگ ٹو دین واز کہ اسلام بورنگ ہے. سبحان اللہ, یہ نارمل پرسپشن ہے. بینگ یو نو ڈیڈ آنیسٹ کہ اسلام بورنگ ہے, میں کیا کروں گا, کیونکہ میں نے جب لسٹ بنائی نا کہ کیا چیزیں میں نے چھوڑنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, کون سی حرام ہے, میں نے لکھا میوزک, پارٹیز, ڈرگز, گرل فرینڈز, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار اچھا اوکے میں نے یہ نہیں کر رہا تو پھر میں دن میں کر کیا رہا ہوں. I was doing nothing at all. مطلب میں نے کہا میں دن میں صرف نمازوں کے علاوہ I have no activity at all whatsoever, تو میں کیا کروں گا پھر. And that was the biggest reason of me not coming to deen. لیکن جب میں آیا تو الحمدللہ I got company,
यूथ क्लब और सब कुछ था जब तक पता नहीं ना होता बंदे को तो वो उसको वो इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे क्या मिलेगा। यही वो चीज थी जो मैंने शुरू में एक अपने इंडियन दोस्त की बात की थी ना, कि नजर यूं आता है लोगों को जब वो ज्यादा सही तरीके से नहीं देखते डीप इनसाइड इस्लाम और इस्लाम की सही बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते समहाउ, कि यार हर चीज जो एंजॉयमेंट की है वो मना है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, असल में उमर भाई कसूर कुछ लोगों का भी है जो कि दीनी लोग हैं। हाँ, कि देखें लोगों को दीन के बारे में कहाँ से पता चलता है। हम लोग इतने कोई नेक तो है नहीं कि उस कुरान और हदीस से पढ़ के हम ये देखें कि एंटरटेनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। हम तो लोगों को देखते हैं ना जो ऑलरेडी दीनी हैं, वो माशरे में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दीनी लोगों का भी इसमें कसूर अपनी जगह है कि जब वो दीनी हो जाते हैं तो वो लोगों से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते एंड दे आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड। बल्कि एक मैं शेख मुफ्ती तारिक मसूद जो है उनको वो एक वीडियो देख रहे थे, आई थिंक प्रैंकस्टर से जो बता रहे थे, तो उन्होंने तबलीगी जमात की वीडियो बनाई जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका ये बताया कि वो उस रिटायर में आते थे तबलीगी, वो जो एक इमामा और सारा पहना है, लेकिन उन्होंने कहा यार एक और स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वो ना टी शर्ट और पैंट पहन के ना उन सिक्योरिटी खेलने आ गए और वो खेलते खेलते उनको इस तरीके से मस्जिद ले और नमाज और दर्स और सारा, फिर उनको पता चला कि अच्छा ये तो वो लोग हैं जब वो चेंज करके आए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा बड़ी जबरदस्त कि जिन लोगों का अटायर है ना, मतलब उन्हीं में से एक तरह से आप रह के नजर आए, पीपल कैन रिलेट। बिल्कुल आप उसमें से आके उनको अभी मैं यही मेंशन करने लगा था कि जैसे आपने बात की ना क्रिकेट में, जब से माशाल्लाह हमारे बारिश माशाल्लाह प्लेयर्स आना शुरू हुए हैं, उससे पहले शायद लोगों को लगता था यार लोग ओरिएंटेड होते हैं, कभी कभी दीन की तरफ आना चाह रहे होते हैं, लेकिन ना बहुत सारे हर्डल्स आ रहे होते हैं और वो समहाउ वो स्टेप नहीं ले पा रहे होते हैं। जब किसी एक को वो देख लेते हैं ना, जैसे माशाल्लाह सईद अनवर आए और भी हाशिम आमला हैं और बहुत सारे हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है। फिर लोगों को मतलब एक तकवीयत मिलती है कि यार ये पॉसिबल है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर मैं काइंड ऑफ सेलिब्रिटी बन जाता है बंदा, प्लेयर भी हो, तो अगर मैं ये बन गया तो यार फिर मैं दीन को नहीं प्रैक्टिस कर सकता। इस तरह वो हर्डल, और शैतान उस पे आके और हिट करता है, कहता है यार तुमने ये बनना है, देखो यहाँ पे सारे ऐसे होते हैं, अभी तुम ठहर जाओ, थोड़ा वेट करो, पहले ये गुजार लो अपना, ये अचीव कर लो, ये रेपुटेशन अचीव कर लो, उसके बाद में किंग करना। ये इससे भी बड़ा परसेप्शन चेंज आता है इंसान को। और दूसरी बात बड़ी बेसिक प्रिंसिपल है कि जो चीज बड़ी टेक्नोलॉजी में आगे होती है ना, वो लिमिटेड लोगों के लिए होती है। फॉर एग्जांपल ये S21 अल्ट्रा प्रो दिखाएं जरा मुझे। ये है, ठीक है, हमारा 9 प्लस खैर कोई मुकाबला नहीं है, 9 प्रो है, ठीक है। अच्छा। ये हर आम बंदा यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल, क्योंकि इंस्टा 360 देना जरा। तो ये आम नहीं करता, ठीक है। जो चीज अवामी होती है ना, वो हमेशा इजी और सिंपल होती है। सही बात। नोकिया 3310 मैं भी यूज कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, एक आम बंदा भी यूज कर सकता है। तो ये बात याद रखें, जो चीज सिंपल और इजी, जो चीज अवामी होती है ना, इट इज ऑलवेज इजी टू यूज, इजी टू प्रैक्टिस। सही। दीन अवामी है, बिल्कुल, हर इंसान के लिए और हर औरत के लिए है। इट इज वेरी इजी। और अगर किसी को लग रहा है ना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, जैसे आप बता रहे थे, इसका मतलब है आपका नॉलेज अभी ठीक नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है दीन के बारे में। आप जरा दीन को सही तरीके से एक्सप्लोर करें। ऐसे लोगों को दीन प्रैक्टिकल नहीं बनाया होगा। बहुत दीन हमारा फितरा, दीन फितरत है हमारा दीन। और ये जो हम बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल टॉपिक है एंटरटेनमेंट और अपने आप को रिक्रिएशन करना, ये फितरत का हिस्सा है। बंदा रिसेट फील करता है आफ्टर हैविंग सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन, सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। जब बंदा रिसेट हो जाता है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकता है हर चीज पे, अपने हलाल रिस्क कमाने पे, अल्लाह की इबादत पे, कोई चीज सीखने पे, किसी को सिखाने, तरबियत। ये रिसेट का काम करती है माइंड को एक तरह से। ये जो लोग कहेंगे उमर भाई आप लोग बड़ी एग्जांपल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें, आप लोगों ने क्या किया? यार वो 2 हदीसें क्विकली कि अल्लाह ताला को ताकतवर जो मोमिन है वो ज्यादा पसंद है जी बिल्कुल कमजोर की निस्बत ना। और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 चीजें बताई हैं, और एक और रिवायत में 4 चीजें हैं जिसको जो एंटरटेनमेंट में आती हैं, जो फन है, जो कि हैं स्विमिंग, आर्चरी, घुड़सवारी, और एक और रिवायत में रेसलिंग, ग्रैपलिंग भी आती है, वो मुक्के शुक्के नहीं मारने, ग्रैपलिंग। इसका ये सिर्फ आपको एंटरटेन करती है, बल्कि आपको रिवॉर्ड मिलता है इसका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार सहाबा से रिवायात मिलती हैं कि वो पत्थर उठाया करते थे, यू नो, बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं और सहाबा किराम पत्थर उठा रहे हैं जस्ट टू वो एक्सर्ट करने के लिए। और मैं पॉइंट सिर्फ इसमें एक दफा फिर हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये देखें, ये हमारा दीन बता रहा है कि ये वाली एंटरटेनमेंट करो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि सब तरह अच्छी तरह से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। दूसरी में भी अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैं अपनी फिजिकल
ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس میں بھی ریوارڈ اس میں انڈائریکٹ ریوارڈ ہے. کیونکہ ہمارا دین ویری کلیئرلی وہ منع کرتا ہے. جسٹ لائک وی سے نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ایون ایکسیس آف عبادہ از بیڈ. یس. What do you do for entertainment? پہلے تو یہ بات کریں نا, جو ہم انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بلکہ لوگ ایسے کہتے بھی ہیں کہ یار یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو کچھ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید یہ تو اسلام میں جائز نہیں. اصل مسکنسیپشن ہے نا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اگر دینی ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ آپ کی داڑھی ہے, تو پھر آپ نہیں بائک چلا سکتے, آپ غار میں ہو, آپ غار میں جاؤ, سائیکلنگ نہیں کر سکتے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے, آپ جاؤ درختوں میں اور وہاں عبادت کرو. آپ غار میں جاؤ اور آپ نے اب مصلی بچھاؤ, آپ کپڑے نہیں پہن سکتے, نہیں پہن سکتے. دیکھو بھائی سنت لباس پہنے, یار لباس لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے یہ ہے شمائل مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے وسلم کی عادات, ٹھیک ہے. ہاں اس پہ اختلاف ہے کچھ, وہ یہ کہ لباس کا اصول ہونا چاہیے. جی بالکل. آپ کے سطر کو واضح نہ کرے, کنڈیشنز ہیں, وہ چاہے کوئی لباس بھی ہو, وہ چاہے کوئی لباس بھی ہو, آپ کا اگر وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں تو وہ لباس ہے اور وہ جائز ہے پہننا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے, اگر وہ انسان کوئی ایسی چیز اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے پہنی, تو وہ اس کا جو لو مزید بڑھاتا ہے اور مزید اقرب الی السنہ ہے, یعنی کلوزر ٹو سنہ, اور اس میں ایک ایکسٹرا پلس 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں انسان کو. لیکن لباس لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی چاشٹی کو جو اس کا مقصد پورا کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ کہ دین میں نا یہ بات یاد رکھیں, ایک ہے عبادات, ایک ہے معاملات. عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ جس کا پروف ہمیں ملا. ایگزیکٹلی. معاملات میں ہر چیز جائز ہے ایکسیپٹ جس کا منع ہونے کا پروف ہمیں ملتا ہے. اس کو ذرا ہضم کرنے دیں آڈینس کو, ٹھیک ہے. لیٹ می ریپیٹ, یہ مطلب بیسک پرنسپل ہے, عبادات میں ہر چیز حرام ہے بالکل ایکسیپٹ جس کا پروف ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. یعنی جو بتا دی گئی ہے قرآن و حدیث میں عبادت کے نام پر, صرف وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اپنی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل علی بھائی, کیا میں فجر, میرا بڑا ایمان تازہ ہے, میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہوں, کیا میں فجر کی 3 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل, کیونکہ بہت دل چاہ رہا ہے, بہت دل چاہ رہا ہے, کا ثواب بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اللہ کی نے کہاں منع کیا ہے. آپ پورا بخاری مسلم صحیح سے, یہ سوال غلط ہے کہ کہاں منع کیا, سوال یہ ہونا چاہیے کہ کہا ہے یا نہیں کہا, کہا ہے یا نہیں کہا. اگر کہا ہے تو پھر کرنا. چلے آپ اگر کہیں سے نکال کے بھی لے آئے 3 رکعتیں پڑھنا منع ہے, اچھا 3 کا منع ہے نا, میں 4 پڑھ لیتا ہوں, 4 کہاں منع ہے. پھر this will go on, this won't stop. پھر آپ کہیں 80 منع ہے نا, 90 کہاں منع ہے. تو عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ جس کی پروف ہمیں ملتا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو انوویشنز نہ کریں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے قریب ہونے کے طریقے بتائے تھے ان پہ عمل کریں, اور جہنم کے شروں سے روک دیا. ہر عمل جو جہنم میں قریب کرتا ہے روک دیا. کیونکہ اب نئی نئی جو عیدیں آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, نئے نئے جو دیگیں اور کمکمے اور لائٹس, اس سے بچیے. اس میں ایڈ کر دوں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی ٹو گیو اس ایوری تھنگ that was part of deen from Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور عبادت کا حصہ بن سکتی ہو, ایک اچھا طریقہ بن سکے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ دی ہو. یہ ہو نہیں سکتا لیکن نبی پہ ایگزیکٹلی کہ یہ نیکی تو تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دکھائی. لیکن اللہ نے نہیں کی, لیکن اس نے برائی کیا ہے. سر سبحان اللہ, اللہ کے بندے یہ چیز جنت سے قریب کرتی ہے, ہاں کرتی ہے, تو اللہ کی بھی نہیں بتائی, یعنی خیانت کی. والعیاذ باللہ, یہ اللہ کے بہتان ہے. اور پھر اسوہ حسنہ, اور دوسری بات ہے معاملات. کیوں یہ میں بات کرنا چاہتا کہ ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ جسے منع کر دیا گیا ہو. کیا میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں, بیٹھ سکتا ہوں, کیا میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں, بیٹھ سکتا ہوں. جب تک اس میں وہ سوال کریں گے کہ کیا ایسے منع کیا یا نہیں کیا, کیسے منع کیا یا نہیں کیا. مطلب آئی کین ڈو ایچ اینڈ, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جہاز میں سفر آپ کرتے ہیں, اللہ کے نبی تو بدعت نہیں ہے. کہاں بتایا ہے حدیث میں اللہ کے نبی نہیں جہاز میں سفر کر سکتے ہیں, کہاں بتایا. ٹھیک ہے, یہ معاملات ہیں, دین کا آپ جہاز ہے, چاہے راکٹ ہے, چاہے آپ ایسٹروناٹ ہیں, چاہے جو بھی ہیں, آپ کر سکتے ہیں, بس منع نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ کپڑے پہن رہے ہیں, اگر ایسا کپڑا پہنے جس جو کلرز اللہ کے نبی نے منع کیے ہیں, جیسے ایک ہے سارا پورا لباس اورنج کلر کا پہنا ہے, جو اکثر ہندو پنڈتس پہنتے ہیں یا کوئی جادوگر پہنتے ہیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نے منع فرمایا, اور وہ اورنج کلر کا پورا لباس, یا ایسا لباس جو سطر کور نہیں کرتا, صدر کور نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مرد اور عورت کا اپنا اپنا. ہاں, یا ریشم فار ایگزامپل, مرد کے لیے پہننا. سونا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہاں, کیا سونا حرام ہے مرد کے لیے؟ سونا پہننا, ہاں سونا نہیں, سونا نہیں حرام, سونا بیلنس وے میں کر سکتے ہیں. ہاں سو سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن سونا پہنا حرام. صحیح بات. یہ سوال یہ ہے کہ پھر جو انٹرٹینمنٹ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جی جی ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈو یو نو
کہ کون, پہلی بات تو یہ کہ ایکٹیویٹی ساری کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کون سی آبجیکشنیبل ہو سکتی ہیں؟ اس میں ہمیں کنڈیشنز, ہمیں پرنسپل سمجھنے کی ضرورت ہے, بیسک پرنسپلز ہیں. چاہے ہم ایک اسپورٹ کو ڈسکس نہ بھی کریں, نہ کریں, صرف بیسک پرنسپل سمجھ لیں, آپ خود سے اپلائی کریں اور دیکھ لیں. اور وہی اسپورٹ کسی ایک جگہ پہ حلال ہو سکتی ہے, کسی دوسری جگہ پہ حرام ہو سکتی ہے ان کنڈیشنز کی وجہ سے. بیسک پرنسپلز ہیں, جو چیز ہمارے دین میں حرام ہے, حرام کے زمرے میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے, وہ اگر اس اسپورٹس میں کرنی پڑ رہی ہے اور آپ اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے, اور یا آپ کا گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ, اسپورٹس, کوئی بھی چیز, اگر آپ کو لازمی کرنی ہے اس میں, تو پھر آپ کے لیے وہ آپ پرنسپل سے دیکھیں گے کہ یار اس میں تو اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہے, یہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے شیخ. دین کے جو احکامات ہیں نا, جتنے سارے, ہر چیز وہ 5 کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں. فرض, مستحب, مباح, مکروہ اور حرام. فرض کریں تو اجر ہے, چھوڑیں تو گناہ ہے. مستحب کریں تو اجر ہے, چھوڑیں تو گناہ نہیں ہے. مستحب جو ہے, جو مباح جو ہے, وہ آپ کریں یا نہ کریں, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. مکروہ کریں تو گناہ نہیں ہے, لیکن چھوڑیں تو پسندیدہ ہے, چھوڑیں تو حلال ہے, چھوڑیں تو مطلب ثواب ہے اس کا. اور حرام صرف ہے, اگر آپ چھوڑیں تو اجر ہے اور کریں تو گناہ ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے, صرف یہ کیٹیگری, یہ 4 جائز ہیں. سوچو دین اتنا آسان ہے, یہاں تک آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, صرف حرام نہیں کر سکتے. بس صحیح بات, آپ کے پاس جو دین کا سمجھیں 90% ہماری لائف کی چیزیں ہیں وہ ہم جائز ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں شیخ, میں اگر لوگوں سے پوچھوں نا, ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ, مزمل آپ کچھ ہمیں کامنٹس شو کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ چلے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ لوگوں سے جو سارے دیکھ رہے ہیں, کہ کھانے میں پینے کی بعد میں بات کرتے ہیں, کھانے میں کیا کیا حرام ہے, کامنٹ پہ ہمیں بتائیں. کھانے میں کیا کیا حرام ہے, ہمیں کائنڈلی اپنے جو ہے نا کامنٹس میں بتائیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں. کیٹیگریز میں دوبارہ چلیں, کیٹیگریز جب تک بتا دیتا ہوں, حلال سے فرض, مستحب, مباح, مکروہ اور حرام. یہ جو ہے نا کھانے میں پورک, یار ہمیں زیادہ لسٹ بتائیں, لمبی لسٹ بتائیں. سارے پورک کہہ رہے ہیں یا ایک ہی چیز حرام ہے؟ دیکھیں نا, کم ملیں گی, دیکھیے سبحان اللہ کتنی کم ملیں گی. میں آپ کا پوائنٹ گیٹ کر گیا ہوں, آپ میرے پوائنٹ پکڑ گئے نا, آپ انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ. بہت کم چیزیں ہیں. پھر بھی شیطان کیوں یہ احساس دلاتا ہے کہ یار سب کچھ حرام ہے؟ پینے میں ہے, میں صرف کھانے کا پوچھ رہا ہوں آپ سے, کھانے میں کیا حرام ہے؟ دیکھیں کتنا مشکل ہے ڈھونڈنا. ڈیڈ اینیملز احل لغیر اللہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں پینے میں کیا حرام ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, سب پگز کی بات کر رہے ہیں, اور پینے میں حرام. اب پینے میں حرام بتائیں آپ لوگ, ہم جو کچھ مزمل کامنٹس بھی شو کرتے جائیں انشاءاللہ. پینے میں الکوہل حرام ہے, اور بلڈ بھی حرام ہے الحمدللہ. شراب, وائن, مطلب آپ دیکھ لیں ایک جگہ پہ آ کے رکیں گے, صرف بلڈ یا یہ جتنی بھی انٹاکسیکینٹس ہیں بس تھوڑے سے. اچھا آپ کو ٹھیک ہے, یہ ایکٹیویٹی ایک رالی حرام ہے. اب آپ وہ لسٹ بتائیں کائنڈلی, مطلب 4-5 چیزیں لکھیں, 6-7 لکھیں, کیا حلال ہے کھانے میں. اللہ یار, بریانی, نہاری, سری پائے, گوشت, چکن کرانے, مٹن بریانی, تکا مسالہ, وہ ایک نا وہ مینیو پڑھ لیتے ہیں یار, وہ مینیو کسی کو پڑھنا آنا چاہیے یار, یہ تو بریانی, تکے, بریانی مسالہ, دال ماش, نہاری, تکے پائے, گوشت, سبزی, کریلے. اور اچھا یہ دیکھیں, اچھا ہاں جی, یو کین بریانی. اب دیکھیں اب نئے نئے آنے چیزیں شروع ہو جائیں گی. یہ پرانا بلڈ والا پرانا کمنٹ آیا ہے, پکوڑے, دیکھیں نئے دیکھیں سبحان اللہ ڈیفرنٹ. رمضان میں پکوڑے سے ہی یاد رہتے ہیں. شراب, چاکلیٹ, میکڈونلڈز بھی آیا ہے. اب دیکھیے کتنا ویرائٹی آ رہی ہے آپ کو, پکوڑے, سموسے, بریانی, فروٹس, ویجیٹیبلز, میٹ. یہ صرف پاکستانی انڈین کھانے کی بات کر رہے ہیں, ویجیٹیبل میٹ, آپ کیٹیگریز بتا رہے ہیں. جی الگ ہے, صحیح بات ہے. یعنی ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد کیا تھا؟ حرام بالکل اتنی سی لسٹ ہے, اور حرام کی حلال کی ایک لمبی لسٹ ہے کھانے میں. اور ابھی تو پینے میں آپ الکوہل اور بلڈ ہے. اور ابھی آپ نے صرف کھانے پینے کی ایکٹیویٹی کروائی ہے. اگر آپ کسی اور کیٹیگریز کو پکڑتے ہیں تو تقریباً ایسا ہی حساب ہے. یعنی کھیلنے, اسپورٹس کو پکڑ لیں تب بھی ایسا ہی حساب ہے. تو دیکھیے ہم لوگ سبحان اللہ شیطان نے کس طرح گمراہ کیا ہے. لڑکے اکٹھے ہوئے ہیں, لڑکے اکٹھے ہو گئے,
اور یار شراب پیتے ہیں. بھائی یار وہ جیسے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے, جیسے الٹی آ رہی ہے, پی لو یار, پنجاب لسی پہ چلے جاؤ یار, پنجاب میں کھاؤ, لسی پہ جاؤ اور ثواب بھی کماؤ. ملائی والی لسی پیو. ہنڈریڈز آف ڈرنکس ہو سکتی ہیں شیخ علی. پینا کولاڈا ہے, منٹ مارگریٹا ہے, کیا کہ کچھ نہیں ہے. میں تو فروٹ پنچ پیتا ہوں یار, اوریو جامع شیری میں لیمو ڈال کے پینے آپ, سندل ہے, روح افزا ہے, روح میں لیمو ڈال کے. فرق کیا ہے دونوں میں, جامع شیری اور روح افزا میں فرق کیا ہے یہ بھی ابھی تک کمنٹ کر رہے ہیں KFC ہے, میکڈونلڈس. اللہ اکبر. ہاں تو اچھا کھانے میں حرام جس جانور پہ بسم اللہ نہ پڑا جائے, جی جو مردار ہو جائے, پگ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں کیٹیگری ایک اور ہے جس میں وہ خونخوار جانور جو ہے نا وہ آتے ہیں, پنجے والے آتے ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 بیسک. پینے میں بلڈ, اب بلڈ کون پینا چاہتا ہے یار, خون پینا چاہتے ہو آپ. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز حرام کی جو نہ ٹیسٹ میں اچھی ہے اور نہ خمر, یہ جو شراب اور یہ وائن, یہ سب یہ ٹیسٹ میں اچھی نہیں ہے. ٹیسٹ میں اچھی نہیں ہے واللہ, میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. نہیں یقین جان لوگوں سے سنا رہا ہم نے, اتنا مایوس کر دیتی ہیں کہ یار بات سن, مجھے بات سن تو لے جا اٹھا کے. escaping from the reality ہے نا, you can't face the reality, so you just escape. They drink to forget and we make zikr to remember. اللہ اکبر. mic drop, تینوں mic drop کر یار یہاں پہ. زور سے نیچے زمین ہے بات اس چیز کا. سو بات یہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ, he was very jolly, الحمدللہ, he was very, مطلب سچ ہے, کسی نے رومانس سیکھنے تو اللہ کے میں سیکھیں, کسی نے اسپورٹس ایکٹیویٹی سیکھنے تو وہ اللہ کے میں سیکھیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ عائشہ ریس لگائیں, سارے لشکروں آگے بھیج دیا اور ریس لگائی, وہ جیت گئی, وہ سلیم تھی, رسول اللہ علیہ وسلم ہار گئے. اور مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ہار رہے ہوں گے, کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, یہ وہ تھے سخت تھے. سخی کہا ہے میں نے. اچھا ہاں سخی, he would مطلب اللہ علیہ وسلم he was physically the best version of selves. صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ العظیم جب جنگ میں شدید, جہاں پہ شدت ہوتی نا, اور ہمیں جب فierce بیٹل ہوتی تھی, کیونکہ جنگ ایسے تو نہیں تھی جہاں ویپنز گرے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ نا لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ لڑائی ہو رہی ہے. ہاں صحیح بات. اب تو لوگ ایڈ سکول بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اس بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیشہ وہیں پایا. آپ صلی اللہ ہمیشہ فرنٹ رول پر آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جب پناہ ہم چاہتے تھے تو ہم اللہ کے نبی کی بیک پہ آ کے چھپتے تھے. اللہ اکبر. حیدر اقرار کہہ رہے ہیں, یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, ابو بکر کہہ رہے ہیں. اور حیدر کون ہے؟ کہتے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا, اور لوگ بڑے بڑے ڈرتے تھے ان سے نام سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز the bravest of all. اب یہ حضرت عائشہ سے ہاتھ ہوئی, لیکن دیکھیں نا اور پھر this shows the love of him نا for his wife. ان سیلف انٹرٹینمنٹ کریٹ کرتا ہے. جب آپ نے خود سے جیتنے دیا اپنی وائف کو, she will feel happy, you will have a good relationship afterwards, generosity both will enjoy. اور بھاگنے میں کیا ہے, دوڑنے میں کیا ہے, جو لوگ واللہ گناہ کر رہے ہیں اس میں, کبھی میں سے پوچھتا ہوں بیگم کے ساتھ بھاگے ہیں آپ لوگ؟ شرم آنی چاہیے یار ہمیں, ہم لوگ نہیں بھاگے نا, حلال کو چھوڑ کے ہم حرام کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بالکل صحیح بات. پارک میں کسی ایسی جگہ پہ آپ کے بہت اپرچونیٹیز ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, آپ بیگم سے ریس لگائیں. ٹھیک ہے, it's just an example, there can be a million of other sports as well. ہم سالوں بعد بھی پھر کہتے ہیں عائشہ آج اب ریس لگائیں, سب لشکر باہر بھیج دے اور پھر آپ جیت گئے, اور کہا کہ this is for that one. سبحان اللہ. اچھا ابھی ہم نے کھانا پینے ڈسکس کیے ہیں, تو اصل چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فن کی بات کرتے ہیں نا. اچھا ہاں کھانا پینا بھی ہمارے یہاں فن نہیں ہے ویسے, لیکن جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یا جو باقی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں, میرے خیال سے وہ بھی سب حلال ہیں. آپ اسکواش کھیل سکتے ہیں, بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں, وہ, لیکن اس میں وہ چیز آپ نے بس دیکھنی ہے کہ کہیں کوئی شریعہ کی چیز کمپرومائز تو نہیں ہو رہی. اب آپ نے جو کپڑے کلودنگ ہے آپ کی, یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا سطر کور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کور کریں. اب دیکھیں جیسے سائیکلنگ بھی جو ہے اس میں بھی جو طریقہ ہے, وہ جو پہنتے ہیں شارٹس, وہ آپ کی تھائز ایکسپوزڈ ہوتی ہیں اس میں. سو وین وی ڈو سائیکلنگ, ہم وہ 3 کوارٹرز پہن لیتے ہیں, وی کور آور سیلف, you make it halal, you make it right and then enjoy it. ہاں پھر کچھ سپورٹس ایسی آ جاتی ہیں جو اسلام نے نام لے کے منع کیا, جیسے مثال کے طور پہ یہ چیس وغیرہ, لوڈو وغیرہ, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور پھر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے یہ آپ کی باکسنگ آتی ہے, جس میں آپ فیس پہ ہٹ کرنا جو ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس اسپورٹ کو پھر کچھ ایسی ہیں جیسے فارچون ٹیلنگ اس میں آ جاتی ہے, وہ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے, گیمز ایسی ہوتی ہیں. وہ ایسے لوگ انجوائمنٹ نہیں لیتے, وہ تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ تو آپ کو سبحان اللہ عقیدہ ہی خراب کر دیتے ہیں نا. آپ جب گیمبلنگ کرتے ہیں, کارڈز کھیل رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کی گیمبلنگ کر رہے ہیں, اس میں شرط لگا رہے ہیں, کتنی ہیٹریڈ اور نفرت پیدا ہوتی ہے دوسرے کے خلاف. ایگزیکٹلی, یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. حالانکہ اب دوست کھیل رہے ہیں, لیکن وہ شرط جیتا
اور آپ کے ہزاروں جا رہے ہیں اور لگ رہے ہیں اور پیسے, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے دل میں نا حسد اور بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دوستیاں خراب ہوئی ہیں ہماری بھی اس گیملنگ کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نا, دس از دا بیوٹی آف اسلام, کیوں اللہ نے یہ حرام کی ہیں چیزیں, کیونکہ ان کا افیکٹ ہے. حالانکہ انٹرٹینمنٹ اور سپورٹ سے آپ میں بردرہڈ پیدا ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں, سینس آف یعنی بلانگنگ آتی ہے. میرے ذہن میں والی بال کا میچ آ رہا ہے ہمارا, کتنا کتنا انجوائے کرتا, ٹائم ختم ہی نہ ہو. لیکن آپ ابھی تک خوش ہو رہے ہیں اس کو یاد کر کے. لیکن اسی طرح کسی نے گیمبلنگ میں اپنے دوست سے کچھ ہارا ہو, اس کو کتنے سالوں تک وہ پریشان کرتا رہے گا, اور اس کے دل میں یا کسی طریقے سے وہ گریب بیک کرنے کی کوشش. میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دوں, ہم لوگ بائکنگ کرتے ہیں, سوئمنگ جو ہے, سائیکلنگ, ایون ہم نے پرسوں رات کو الحمدللہ 2 گھنٹے کتنے کلومیٹرز کیے ہیں, کتنے کلومیٹرز کیے تھے ہم نے؟ 27-28 تھے, 27-28 کلومیٹرز کیے, کیونکہ ہم نے شو دن میں ریکارڈ کر لیا تھا, تو ہمارے پاس وہ ٹائم تھا, کیونکہ ایکسرسائز بالکل نہیں ہو پا رہی تھی رمضان میں, وہی تھاٹ ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ. الحمدللہ ہم لوگ ویک میں ایک دفعہ, مطلب رمضان کے علاوہ, فٹ بال, کرکٹ, والی بال, ہائیکنگ پہ ہم لوگ جاتے ہیں. ہم لوگ ہر مطلب چانگلا گلی بائکنگ پہ چلے گئے, وہاں پہ انجوائے کیا. لوگوں کے پاس نا ویسے کمپنی بھی نہیں ہے, اور لوگ نا کمپنی اچھی ڈھونڈنے کے لیے نا انویسٹ بھی نہیں کرتے ٹائم, مجھے یہ لگتا ہے. اور اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھی کمپنی نہیں مل سکتی, اچھی کمپنی آج کل ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ ٹرو ڈھونڈنے سے, اور اگر آپ صحیح چیز ڈھونڈ رہے ہو, خیر ڈھونڈ رہے ہو, اور آپ خلوص نیت, سنسیریٹی انٹیکٹ ہے, اور اللہ سے دعا مانگا کریں اگر آپ, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بارے میں, اللہ تعالیٰ خیر کی اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں, اس میں ایفرٹ لگاتا ہے, ہم اس کو. کیونکہ اچھی کمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, مزمل بھی کمنٹس تو دکھائیں یار لوگوں کے. اویس وانی یس کہہ رہے ہیں, لوڈو حرام کیوں ہے, سسٹر صبا پلیز آنسر. اچھا لوڈو پہ آپ آتے ہیں. سسٹر صبا تو نہیں یہاں بیٹھی ہوئی, آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا نام پیار سے, آپ کو صبا تو نہیں کہتے. یہ جو اسکرین بڑی کریں گے مزمل, تاکہ ہم دیکھ لیں. A unique and easy way of learning and iman boosting, moderate people who attract. Jazakallah khair for your comment. Asfar Butt, Jazakallah khair. We love you too, Asfar. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. چلیے نو پرابلم انشاءاللہ. اگر کمنٹس ہمیں فٹ بال, یس فٹ بال, ہمارا تو فٹ بال کلب ہے بائی دا وے, فٹ بال اکیڈمی کے نام سے. ہم نے تو فٹ بال, اور ہم کوچز ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, ہم نے کوچز رکھے ہوئے بھی ہیں الحمدللہ, تو جس میں یہ کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. آرچری, ابھی ہم آرچری کا انشاءاللہ کھولنے بھی لگے ہیں وائس کے اندر انشاءاللہ تعالی. اور ہارس رائڈنگ سم ہاؤ انفارچونیٹلی بڑی وہ ہو گئی ہے, اتنی آسان نہیں ہے آج کل, لیکن جب بھی موقع ملتا ہے, میں تو وہ جو عدنان کے گھوڑے ملے تھے ہم تو بھگائے تھے. آپ تو بغیر اس کے بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو. پھر ہم جاتے ہیں ماؤنٹینز میں کلف ڈائیونگ کرنے کے لیے, یاد ہے آپ کو, سملی ڈیم وغیرہ. میں آپ کو آپشنز دے رہا ہوں, میں لوگوں کو نا آئیڈیاز دے رہا ہوں, what do we do. اور پھر ہر فرائیڈے کو, یا مطلب فرائیڈے چوز نہ کریں, کوئی بھی دن اپنی وائف فیملی چوز کریں کہ ہم گھر میں کھانا بنا کے ہم کسی پارک میں جا کے کھانا کریں گے, پکنک, بچوں کو سائیکل لے کے چلیں جائیں گے. آپ جیسے اپنے پرسوں ایک مسئلہ بڑا اچھا ریک لیا, اور سائیکل کے لیے بچوں کو میں لے کے جاؤں, فیملی کو لے کے جانا, تو ہاں بھائی اٹس انٹرٹینمنٹ, ریوارڈ, حسنات, فیملی بانڈنگ. آپ کے بچے جب آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی گرومنگ ہو رہی ہے, جب بھی وہ ماں باپ کے ساتھ مشورے اس معاملے میں بڑے تکڑے ہیں. ہم اللہ کی توفیق ہے. ہمارا میٹیریل ورلڈ کا کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہے, شادی کر لو, بچے ہو گئے, ان سے بھی بندہ بیزار, اور فیملی سے کٹ کے نا بس اکیلے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, بس یہ انجوائمنٹ ہے. اور حالانکہ اصل میں شادی کے بعد نا یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا, جس میں نیکسٹ جنریشن کی کچھ انسانوں نے پروان, ان کی گرومنگ ہونی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہونی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا ایمفیسس دیا ہے اس کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے. ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اپنی فیملی کو باہر لے کے جانا, اس کو ریگولر کرنا چاہیے. بہت ہمارے کچھ لوگوں کا تو اس طرف توجہ ہوتی ہے, لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے نا پاکستانی, جتنا مجھے اندازہ ہوا ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے خاص طور پہ, جن کا صبح سے لے کے شام رات مڈ نائٹ تک بزنس کے لیے وہ بزی ہوتے ہیں 24/7 7 days a week, وہ اپنی فیملی بچوں کو کہیں ٹائم نہیں دیتے, اور ان کے بچے کسی اور جگہ سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹائم. اور آپ امیجن کریں کتنا نقصان, باپ کی کمپنی جب ساتھ نہ ہو ریگولر بیسس پہ, کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس جب آپ کرتے ہیں, آپ ٹائم دیں, آپ بزنس کو تھوڑا سا کم کر دیں, یہ سوچ کے کہ میرے بچوں کو اور کون ٹائم دے گا, آپ ان پہ مال لگائیں, ان کو کہیں لے جائیں. اللہ بھی آپ سے خوش ہیں, آپ کی فیملی کی بانڈنگ ہو رہی ہے, بچوں کا آپ سے ٹائم گزر رہا ہے, آپ کی دونوں کی, باپ کی اور بیٹے کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے, فیملی ٹائم ہو رہا ہے. کرت مظہر کہہ رہی ہے کہ what kind of fun females can do. اللہ اکبر. ہم لوگ یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے, ہمارے پاس الحمدللہ فارم ہاؤسز بھی ہیں, جگہ بھی ہیں,
کناتے لگوا کے پورا دن سائیکلنگ کرتی ہیں سسٹرز اور آرچری کرتی ہیں پورے 100% پردے میں الحمدللہ, اور بردرز کا انٹری حرام ہوتی ہے پورے گھر میں, اور چلاتے لگی ہوتی ہیں اس میں آرچری کھیل اور ٹرامپولینز ہم لوگ لے کے آتے ہیں, وہ کرتے اب اس کی پروٹیکشن نہیں ہو سکتی, ظاہری بات ہے پبلک میں تو آپ لوگ یو گائز کین گیٹ ٹوگیدر, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں وائس سسٹرز کے ساتھ کریں, جو لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد لائک مائنڈ اس کہوں گا کہ خواتین تقریباً تمام چیزیں کر سکتی ہیں سوائے چند پبلک چیزوں کے جو مرد ذرا کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ تقریباً تمام چیزیں, سوئمنگ تک کر سکتی ہیں. ایسی چیز آپ ڈھونڈیں, ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ خواتین کا علیحدہ ٹائم ہے, جم کر سکتی ہیں جم کر اپنے پرائیویٹ ٹائم میں. صرف یہ جو ان کا وہ ہے, میری وائف الحمدللہ ان کو جم لے کے جاتا تھا میں, ٹھیک ہے. خواتین سوئمنگ کے ٹائم میں اپنے پول میں, جہاں پہ ٹرینر بھی فیمیل ہو, وہ کر سکتی ہیں. خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واک کر سکتی ہیں پارک میں. میرے بابا نے اماں کو سائیکل لے کے دی ہے جائنٹ کی, اور فجر کے بالکل بعد اچھا اماں کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں کیا بات ہے, پارک, اور اندھیرا ہوتا ہے ابھی, اور بابا اور سائیکل وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا, سائیکلنگ کرتے برقعے میں ہوتی ہیں. الحمدللہ یار ہمارے نوجوانوں نے سائیکلیں لے لی ہیں لیکن وائف نہیں ہے ان کی. تو بات یہ ہے کہ میں آئیڈیاز دے رہا ہوں آپ کو کہ یو کین میک اٹ پاسبل. یار آپ رات کو وائف کو نکل جائیں, واک کریں اور وہ سارا کریں. میں ایگزامپلز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ موٹر سائیکل پہ, ایون اگر آپ کے پیچھے بائک کے پیچھے بڑا بائک ہے, ڈبے لگے ہوئے ہیں جیسے فلی کورڈ ہے, وہ بات ہے ٹور پہ ان کو ان کیس وہ ایکسپوز کسی قسم کے نہ ہو رہی ہوں, مطلب ایسا ہو دیر سرٹن کنڈیشنز ان کا خیال رکھیں انشاءاللہ, اور ان کنڈیشنز کا خیال رکھنے کا بہت ریوارڈ ہے, کیونکہ تھوڑا بہت کنسٹرینٹ آتا ہے obviously, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بڑے ریوارڈ سے کمپنسیٹ کریں گے. میں کلیئرفائی کر دوں کہ جو میں بائک کی بات کی نا, کوئی اس کو پکڑ نہ لے, میں وہ CD70 یا 125 کی بات نہیں کر رہا. BMW R1200 میں, Benelli 502X میں اتنی بڑی سیٹ ہوتی ہے, جو بڑے بائک پیچھے ڈبے ہوتے ہیں جس میں جیسے وائف گاڑی بیٹھی ہوتی ہے نا ویسے بیٹھی ہوتی ہے, کیونکہ آگے ونڈ شیلڈ اتنی بڑی ہوتی ہے, اور وہ ایروڈائنامکس کی ایسی ہوتی ہے کہ ہوا سائڈ پہ ہوتی ہے, تو اس میں آپ ایزیلی بیٹھ. ہر انٹرٹینمنٹ ہر بندے کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے, دیر آر آلویز آپشنز فار ایوری باڈی آؤٹ دیر, ہے نا. بالکل. اچھا یہ سے کہیں مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم نے ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں بتاتے جس میں بہت پیسہ لگے, ایکسپینسو ہو. نہیں, بالکل بھی نہیں. مطلب ہم ایسی آپ کو مثالیں دیتے ہیں, فار ایگزامپل وائف کے ساتھ واک کرنا, بائک کی آپ نے مثال دی, سائیکلنگ کی, ہائیکنگ کرنا. آپ لوگ کب لے کے گئے ہیں لاسٹ ٹائم ٹریل پہ یا کسی جگہ پہ, ہم چلو فیملی کو باہر لے کے جانا. دیکھیں ہم صرف میرڈ کپلز کی بات نہیں کر رہے, بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کب گئی ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے, یہ وہ بہنیں جن کے بھائی irresponsible ہیں, جن کے باپ پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں, جو ان کو لے کے نہیں جاتے. تو اچھا ویڈیو گیمز کا سسٹر علینا منیر نے کہا ویڈیو گیمز PUBG حرام, تو ہم اس پہ آتے ہیں, اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جنرل پرنسپل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, کیونکہ علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے, I'm paraphrasing his quote, کہ sometimes give time to relax yourselves, تاکہ when you get back to ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, you feel more focused and you feel more energy. Sometimes it's good to, جیسے آپ ایگزامپل دیتے کل اپنے اس کی, کہ آپ گھنٹے کا چیپٹر تیار کرنے کے بعد 5-10 منٹ کے لیے فیفا کھیلتے تھے, فیفا کہتا ہے فیفا کھیلتے تھے, just to reboot yourself, ٹھیک ہے. ہاں ٹائم ویسٹنگ والذین هم عن اللغو معرضون, اسراف نہ کریں, ٹائم اسراف نہ کریں. مجھے بار بار سب باتوں کے بعد نا یہ لگ رہا ہے کہ بیلنس از ایوری ویئر, ہے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, وسط کا مڈل اور اعتدال, دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں یار. ایک طرف عبادت کو بھی غلط کہہ دیا ہے کہ ایکسٹریم آف عبادت بھی غلط ہے جہاں پہ دوسروں کے حق کمپرومائز ہو رہے ہیں. فطرت پہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اعتدال فطرت پہ بیٹھتا ہے. آپ کسی طرف بھی, آپ میٹھا بھی زیادہ کھائیں گے نا, کھجور بہت اچھی چیز ہے, وہ بھی زیادہ کھائیں گے نا تو آپ کو وہ ہونے لگ جائے گا. PUBG پہ لگے رہیں گے تو آپ کا ہسبینڈ آپ سے تنگ ہوگا یا آپ کی وائف آپ سے تنگ ہوگی, ماں باپ تنگ ہوں گے. بچہ پہ کہے گا کہ بابا آپ موبائل میں بہت بزی رہتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. بچہ شکایت کرے گا آپ سے اسلام سے دوری کی وجہ سے. تو یو کین پلے ایسی تمام گیمز آپ کھیل سکتے ہیں جو کہ ان پرنسپل حلال ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایسی گیم ان پرنسپل وہ حرام ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی آپ ایسا ایکٹ کرتے ہیں جو کہ شرکیہ ہو, یا آپ ایسا فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹو ریپ اے وومن ان اے گیم, بالکل ٹھیک ہے, ان اے گیم جیسی گیمز بھی ہیں جو اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں تو ابھی, کیونکہ یہ میں اکثر یوتھ کے ساتھ میری یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, میرے ایکچولی فیملی میں بھی بہت زیادہ گیمز میں انوالوڈ ہیں. ایسی گیمز بھی جس میں
نیوڈیٹی ہے یا جس میں نیکڈنس ہے, جس میں خواتین کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا ہے, اور یہ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی اتنا زیادہ ہو گیا ہے, میرا خیال ہے it becomes very difficult often to find such games now, first person کی بات کروں گیمز جو جس میں یہ چیز اس سے بچ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم, ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے جس کو منع کیا گیا ہے وہ اگر آپ کے لیے بری نہ ہو, وہ آپ کے لیے بری ہے تبھی منع کی گئی. بالکل ایسا ہی. تو اگر وہ اللہ کا حکم ہے, اگر گیمز میں ایسی چیزیں ہیں جس میں خواتین کی نیکڈنس ہے, باڈی پارٹ سطر نیکڈ ہے, وہ بھی یار یہ چیزیں پھر پورنوگرافی کی طرف لے کے جاتی یہ leading to zina. سارے یو نو These سارے things مسائل یہاں سے خطوات الشیاطین ہیں یہ. And this is the test where you prefer Allah subhanahu wa ta'ala or your own self or روح. یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ایک سوال بھی آ رہا ہے کہ لوڈو کیوں حرام ہے. لوڈو ویسے ان پرنسپل جنرلی اس میں مسئلہ نہ ہوتا اگر اللہ کے نبی کی احادیث نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ کے وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو بھی گیم جس میں ڈائس ہے, ڈائس انوالوڈ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ از ایز اف یو آر ڈپنگ یور ہینڈز انٹو دی بلڈ آف سوائن. ٹھیک ہے, اور اس کی مختلف احادیث ہیں, اور اس کے پیچھے حکمت ہے, لاجک ہے, سب کچھ ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم نے ایکسپیرینس کیا, ہم نے لوڈو بہت کھیلی ہے, کتنے پھڈے ہمارے ہر گیم میں, یہ میں دلیل نہیں دے رہا, پھڈے تو ہر گیم میں ہو جاتے ہیں, فٹ بال میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز لک پہ بیسڈ ہے نا, کہ آپ کو نمبرز پہ بیسڈ ہے, اور اسپیشلی سارے پوائنٹس نہیں ہے جو ہم حرام کہتے ہیں نا لوڈو کو, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی حدیث موجود ہے. یو کین ناٹ پلے اے گیم وچ انکلوڈز ڈائس. ڈائس نہ ہو اس میں تو پھر کوئی بھی ایسی گیم, جیسے وہ کون سی گیم تھی, مونوپلی تھی, نہیں مونوپلی میں ڈائس اس میں ہے, مونوپلی میں انوالو تھا. یس, ایسی گیمز میں انوالو نہیں ہے. اسکریبل ہے, پروڈکٹیو گیمز ہیں بہت ساری. کیرم کھیلتے ہیں جیسے ہم لوگ جو گھروں میں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں یا ڈم شریٹس جو کھیلتے ہیں, یا ڈفرینٹ جو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ساری حلال ہیں, بہت ساری نکل آئیں گی. اس میں ویسے زیابی نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے لوڈو وائی لوڈو حرام پہ, 2 ویڈیوز بنائی ہیں, اس میں دلائل دیے. تو ہم لوگ ٹائم چونکہ شارٹ, ہم ڈیٹیل میں اس ایشو کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے. یو کین واچ دوز ویڈیوز انشاءاللہ تعالی. اوکے, اور کوئی چیز جو رہ گئی ہو انشاءاللہ. I think that's pretty much it. یہ جس ایک حدیث جو کافی مشہور ہے, جو میں یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز, انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ, کسی میں بھی آپ انوالو ہونا تو اسراف نہ ہونے دیں, یعنی ٹائم کا بہت زیادہ ضیاع نہ ہونے دیں, اور مال کا بھی بہت زیادہ ضیاع نہ ہونے دیں. وہ جو حدیث ہے کہ میک موسٹ آف 5 things before 5 other things, اس میں ہے life before death, health before sickness, free time before becoming busy, youth becoming before old age, and wealth before poverty. اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کا, فری ٹائم کا ریفرنس دیا ہے. تو اس کو پرنسپل میں رکھیں کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹین اپنے آپ کو کر رہے ہیں, فیملی کو اسراف نہ ہونے دیں, زیادہ نہ ہونے دیں مال اور ٹائم کے حساب سے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگوں سے ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ہر نعمت کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا, اللہ پوچھیں گے. ایون ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ابو بکر صدیق راستے ملے, اور دھوپ کا ٹائم, دوپہر کا وقت, مکہ کی بات ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز نے آپ کو باہر نکالا یعنی بھوک. تو وہ ابھی چل رہے تھے دونوں, اور عمر بن خطاب آئے. اللہ اکبر, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اکٹھے جا رہے ہیں. ہاؤ blessed gathering, best of people, اور مسئلہ ایک ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. you know notice always Abu Bakr, Umar and Ali, ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. It's the sequence was always the same, Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali. ٹھیک ہے, نکلے, انہوں نے کہا کسی سے پوچھتے ہیں, ایک صحابی کے گھر گئے, اور I think یہ مدینہ کی بات ہے, انصاری صحابی کے گھر گئے, اور وہاں سے پوچھا کہ کوئی ہے, تو نے رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. انہوں نے بکری کا دودھ پلایا اور کچھ کھجور گارڈن میں بٹھایا. تو اللہ نے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عمر ختم نے کہا اس نعمت کے بارے میں جب ہم بھوکے اور پیاسے تھے اور ہم نے دودھ کا گلاس پیا اور کچھ کھجوریں کھائیں, انہوں نے کہا یس اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سو ٹائم ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا ٹریجر ہے, ہم سے سوال کیا جائے گا ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں. اور جو شخص اپنے سیکنڈز کو ضائع کر رہا ہے نا وہ پچھتائے گا. یہ حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص کسی بھی محفل میں کسی جگہ پہ بیٹھا اور اس نے کچھ ٹائم گزارا کہ اللہ کا ذکر نہ کیا, وہ جگہ اس کا بیٹھنا قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی اس بندے کے لیے, یہاں پہ کیوں نہیں کیا, اور وہ پچھتائیں گے ہم لوگ. دیکھیں اگر آپ لوگوں کا میٹر اور نارتھ ٹھیک ہے نا, اگر نارتھ ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, پھر تو آپ کی انشاءاللہ آخرت ہے, کیونکہ آپ کا مین پرائورٹی اللہ کو راضی کرنا تھا. لیکن اللہ کو راضی نہیں کرنا نا, تو پھر آپ جو ہے نا
ایسے راستوں پہ جا رہے ہیں جو کہ شیاطین کے راستے ہیں. صحیح بات. تو بات ہے اپنا نارتھ ٹھیک کرے, ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اور جس ملک میں آپ کو ہر اشارے پہ چھوٹے بچے پیسے مانگتے ہوئے ملتے ہوں, جس ملک میں سندھ میں ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کلومیٹرز کے فاصلے پہ دور گھر ہیں اور ان کو عورتوں کو اور مردوں کو کلومیٹرز 10+ کلومیٹرز چل کے اس دن کا پانی لے کے آنا ہوتا ہے. اور جس ملک میں بچوں کی جو گروتھ ہے, برین کی گروتھ ہے, وہ پراپر نہیں ہے. کیوں؟ لیک آف نیوٹریشن کی وجہ سے. اس ملک کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ 25 ہزار کے 10 ہزار کے میل کھائیں. ہم لوگ اس ملک کے لوگوں کو واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ لاکھ روپے کا کتا لیں, پیڈیگری کتا لیں, اور اس کا جو فوڈ ہے وہ 50,000 کا مہینے کا آ رہا ہے, اور اس کو پالنے کے لیے اس نے 15,000 روپے بندہ رکھا ہوا ہے. ایک بندے کو تو جس کی فیملی ہے پوری, بیوی اور 2 بچے, اس کو 15,000 دے رہا ہے وہ, لیکن ایک کتے پہ جو خرچہ ہے وہ 60,000 کا آ رہا ہے. کیا کتا انسان سے افضل ہو گیا ہے؟ تو جس ملک میں اتنے برے حالات ہو کہ بچوں کی برین کی گروتھ نہ آ رہی ہو, اور بچے بیچارے ان کے انٹلیکچوئل لیول تک وہ کبھی پہنچ ہی نہ سکیں, اپنے لائف کی پیک, انہیں سکلز ہی نہ آ سکیں, اس ملک میں اگر آپ اتنے خرچے کر رہے ہیں اور آپ گھوم پھر رہے ہیں اور آپ نے اپنے روزانہ سٹیکس کھا رہے ہیں, یس ون آف اٹس فائن, ون آف اٹس فائن, اور ون آف بھی آپ کر رہے ہیں, تو اگر آپ امت کا حق ادا کر رہے ہیں, یعنی یہ امت کا کانسیپٹ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کے کشمیر کے اور غزہ کے اور انڈیا کے مسلمان ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان پہ, اور میں اپنی عیاشیوں میں ہوں اور میرا کنسرن نہیں ہے ان کی فکر, تو پھر آئی تھنک یار اس میں امپورٹنٹ چیز یہ اگین وہی آ جاتی ہے کہ بیلنس آؤٹ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ رائٹلی حرام ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس سیناریوز میں ہے جہاں پر ایک بندہ ایک ہی ایکسٹریم میں لگ گیا, ٹھیک ہے, اینڈ ہی از ورڈ اباؤٹ ہز لائف اونلی, اور وہ دوسری طرف بیلنس آؤٹ نہیں کرا. یہ پوائنٹ اگر آپ کا قبلہ صحیح ہے نا, جیسے آپ نے کہا اپنا نارتھ صحیح کریں, اگر آپ کا صحیح ہے نا, یعنی آپ کے دل آپ کے دماغ میں تقوی ہے, تو اور اگر اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ کھا پی رہے ہیں کبھی کبھار ونس ان اے وائل اس طرح کی چیزیں یا انجوائے کر رہے ہیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم نا اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کی سنسیریٹی انٹیکٹ ہے, تو آپ کے دل میں ہیوملٹی کریٹ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یا اللہ, آپ نے مجھے یہ میری فیملی کو یہ اس نعمت سے نوازا ہے, جبکہ دیر آر ادر پیپل جو اس کی بیسکس کے پاس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ یو فیل مور انکلائنڈ ٹورڈز ہیلپنگ دیم. یہ میرے ساتھ خود ہوتا ہے کئی دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اعتدال میں رہ کے, اور ساتھ پھر اس کا جو صحیح پازیٹیو اس کی آپ کی طرف سے آنا چاہیے فیڈ بیک, آپ وہ انجوائے کرنے کے بعد ہیوملٹی فیل کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور ان لوگوں تک پہنچیں, اور ان کو ان کا جتنا حق, جتنا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو ان سچویشن سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فیکم. تھینک یو. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں روزانہ کوئی اینڈ پہ کوئی ایک ٹاپک سے ریلیونٹ دعا لوگوں کو ہم بتا دیں جو کہ وہ پڑھا کریں اپنے دین اور دنیا کو. میں جیسے آج کا ٹاپک تھا, میرے جو ذہن میں آج دعا آئی وہ یہ آئی کہ, بلکہ ابھی بھی آئی, وہ تھی اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ بڑی کنسائز اور بڑی کمپریہنسو دعا ہے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری, یا اللہ میرے دین کو سدھار دے جو کہ میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. دین ہی تو میرا ہر چیز ہے, یعنی میرے افیئرس کو بھی سنبھالے گا, دین کو, دنیا آخرت کے. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میں دنیا کو بھی کی بھی اصلاح کر دے, یعنی اس کو سیٹل کر دے, ٹھیک کر لے, سارٹ آؤٹ کر لے, جس سے میری معاش ہے. کیونکہ انسان کے 3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں نا, ایک اللہ کے ساتھ, ایک لوگوں کے ساتھ, اور ایک دنیا کے ساتھ. یہ تینوں یعنی مال والا, یہ تینوں جب بیلنس ہو نا تو پھر انسان ایک اچھا لائف گزار سکتا ہے, تینوں ڈائمینشنز ٹھیک ہوں. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي, اور میرے آخرت کی بھی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس لوٹ کے آنا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ, میری زندگی کو نا خیر سے بھر دے اور زیادہ کر دے خیر اس میں. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ, اور میری موت کو ہر شر سے بچا لے, یعنی میرے موت کے ٹائم مجھے ہر شر اور فتنے سے بچا لے. So this is the take home dua, and inshallah we'll post the dua in the description as well. جزاكم الله خير اخوان, بارك الله فيكم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاك الله خيرا اخوان.